کہ جیسے ہی ہوش سنبھالتے ہیں اسی وقت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے گھروں میں بچوں کو سب سے پہلی چیز اگر کوئی پڑھنے کے لیے باہر بھیجا جاتا ہے، اسکول وغیرہ اپنی جگہ پر کوئی مذہبی چیز پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے قرآن الف با بندہ شروع کرتا ہے ایک بچہ، الف با سے لے کر، اور کئی دن تک، کئی مہینے، کسی کو سالوں لگ جاتے ہیں قرآن پڑھتا ہے۔ اب ان بندوں کو جوانی میں اب یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ قرآن کیوں اترا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے، کیونکہ ہماری قوم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن جو ہے قسم کھانے کے لیے اترا ہے، کہ اس پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائیں گے سچ بولنے کے لیے، یا تو پھر قرآن اس لیے اترا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میتوں پہ پڑھنا ہے، تیجے پہ، چہلم پہ، اس کے نویں پہ قرآن پڑھا جائے گا۔ قرآن خوانی کی جو محفلیں سننے کو ملتی ہیں وہ کہاں ہوتی؟ کسی کے انتقال کے وقت ہی۔ تو یہ عجیب المیہ ہے کہ جو قرآن زندوں کے لیے اترا تھا اس کو صرف مردوں کے لیے رکھ دیا گیا۔ یہ قرآن تو زندوں کے لیے آیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ھدی للناس ھدی للمؤمنین ھدی للمتقین، یہ مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا، متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا، بلکہ پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ تو پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے جب یہ کتاب ہے تو اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے۔ ایک بڑا افسوس کا مرحلہ ہے میرے عزیز، دنیا جب کوئی مشین بناتی ہے تو اس کے استعمال کے طریقے بھی دیتی ہے۔ ایک واشنگ مشین خرید کر کے لاؤ تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ملتی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ اس میں لکھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشین آپ لے کر کے آؤ، اس کے استعمال کے طور طریقے اس کتاب میں ایک چھوٹی سی بک میں لکھے جاتے ہیں، اور کئی زبانوں میں لکھے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو لے کر پڑھتے ہیں، اسی پر فالو کرتے ہیں۔ تم کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت، اللہ کریم سے بہتر تمہارے استعمال کا طریقہ، تمہارے جینے کا طریقہ کوئی نہیں بتا سکتا، تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک کسان بتائے گا کہ کار کون سے تیل سے چلے گی، کار یا کوئی ایک انجن چلنے والی ہو جس وہ پیٹرول سے چلتی ہو، ڈیزل سے چلتی ہو، تو کیا آپ مشورہ کسی ایسے سے لیں گے جو اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے؟ آپ یہاں دنیا میں دوسری فیلڈ والے سے، ارے میاں ڈاکٹر سے آپ گھر بنانے کے مشورے نہیں لیتے، گھر بنانے والے کے کام انجینئر سے آپ مشورے لیتے ہیں، اور طبیعت بگڑ جائے تو انجینئر کے پاس نہیں جاتے، آپ کو پتا ہے پرٹیکولر ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے۔ تو یہاں جب اتنی ہماری ذہنیت بنی ہوئی ہے تو کبھی اپنے آپ کے متعلق سوچا کہ مجھے کس نے بنایا؟ مجھے اللہ رب العزت نے بنایا، اور بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سا کھانا اس کے لیے مفید ہے، کون سا اس کے لیے مضر ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس نے حلال چیزیں بھی بیان فرمائی، حرام چیزیں بھی بیان فرمائی۔ تم اگر اس قرآن کے مطابق چل جاؤ تو تم نے اپنے جسم کا بھی حق ادا کر دیا، تم اپنے استعمال کا طریقہ سیکھ گئے، تمہیں الگ سے کسی بکلیٹ کی ضرورت نہیں پیش آتی اگر قرآن کو صحیح طریقے سے ہم لگ جاتے ہیں۔ مجھے ایک اور سمجھ میں آتی نہیں بات، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ ایک المیہ میں آپ کو بتاؤں، ایک المیہ ہے، ایک ڈاکٹر اگر نکل کر کے آئے، میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، اگر وہ کوئی ایسی دوا بتا رہا ہو جو جسم کے لیے مضر ہے، اچھی نہیں ہے، کم پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوگا کوئی بھی اس طرح کی بتا رہا ہو، اس کی اس غلط بیانی کو پکڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں، پکڑ لیں گے، کئی ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے ہیں، وہ بول دیں گے کہ یہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، غلط بول رہا ہے۔ لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ کروڑوں مسلمانوں میں اگر کوئی قرآن غلط پڑھ کر کے بھی چلا جائے تو یہاں کسی کے کان بھی نہیں کھڑے ہوتے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ علماء آج بھی ہیں، لیکن تعداد میں ابھی رمضان میں کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ کوئی صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، میں نے خود سنا، وہ قرآن کیا پڑھ رہے ہیں، عربی میں پڑھ رہا ہے کہ چائنیز میں پڑھ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، وہ دھڑ 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 پڑھا جا رہا ہے، اور ایسا پڑھا کہ کوئی آیتیں جب حافظ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو عام آدمی کو کیا سمجھ، اور پھر جب غور سے ہم نے کان لگا کر کے سنا تو اس میں قرآن نہیں، الگ سے عربی مکھولے اور حدیثیں بھی شامل کر پیچھے کھڑے ہوئے لوگ، وہ کھڑے کیا ہیں، پڑے ہیں، بس یوں ہی۔ یہ کیا المیہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی قوم کو بھی کوئی قرآن کے نام پر بیوقوف بنا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن فہمی سے ہماری قوم کتنی دور ہے، کتنی دور ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر ابن خطاب امیر المومنین، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں یا رسول اللہ کا اتنا قریبی ہوں، فرماتے مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگ گئے۔ آج لوگوں کو 8 دن میں سب چاہیے اور نہ ملے تو ادھر ادھر کر کے بھاگ چلے جائیں۔ میرے عزیزوں، حدیث سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
دو شکل والے لوگ آئیں گے، انسانی شکل، اور وہ کئی لوگوں کی سفارش کر رہے ہوں گے اور کئی لوگوں کو جہنم میں بھیج رہے ہوں گے، اور اللہ ان کی سفارش مان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو قبول کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن۔ حضور فرماتے قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے، کوئی نہیں بچا سکے۔ اور رمضان اور قرآن کس کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ بھی فرمایا، رمضان کی بے حرمتی کرنے والا، رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر، اس کی عبادتوں کو چھوڑ کر گپے لگا رہا ہے۔ ارے ممبئی کی تو باتیں مشہور ہو گئی کہ یہاں رمضان کی راتیں آتی ہیں کیرم کھیلنے کے لیے، رات کے وقت پوری رات کیرم کھیلو، لوڈو کھیلو، صبح ہوتے ہی اذان سے پہلے بھاگ کر کے چلے جاؤ اور پھر دن بھر سو، عصر کے وقت اٹھو، پھر افطاری کے لیے تیاری کرو۔ یہ رمضان ہے، اس لیے رمضان آیا ہے۔ رمضان کی بے قدری کرنے والے اور بے احترامی کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن رمضان کھڑا ہوگا اس کے خلاف، اور پھر قرآن بھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ جب یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ قرآن کو میرے خلاف حجت نہ بنا، ہمارے موافق بنا کر اٹھا، حضور دعا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا، قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والا بنا۔ جو صاحب قرآن ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، اور یہاں جو قرآن کو پورا پیٹ پیچھے پھینک چکے، چھوڑ چکے، ان کا کیا حال ہوگا؟ قرآن اگر کسی کے خلاف قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو کون لوگ ہوں گے؟ میرے عزیزو، اللہ کریم جو یہ پوری کتاب ہدایت کے لیے اتارا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو تمہیں معنی، ترجمے، تفسیر تو معلوم ہونا چاہیے۔ اب تفسیر بہت دور کی بات، ترجمہ بھی دور ہو گیا، معنی قرآن بھی دور ہو گئے، اب تو ترتیب سے ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر کے نہیں آتا قرآن، تو ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ میں نے آیت پڑھی سورہ قمر میں، اللہ نے 4 جگہ یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ لوگوں کو آج تراویح میں بھی دقت ہوتی ہے، کئی جگہ پر کچھ حافظ ہم سے کہنے لگے بھائی آپ تو قاری صاحب ہیں، آپ حافظ ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، اور پھر کبھی کسی مسجد میں آپ کو تراویح پڑھانا ہوتا ہے تو آپ یہ سپر فاسٹ شتابدی ایکسپریس سے کیوں جاتے ہیں؟ اتنا تیز قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ پرسنلی تو انہوں نے کہا پبلک ڈیمانڈ ایسی ہے حضرت، کیا کریں گے؟ پبلک چاہتی ہے کہ آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں پوری 20 رکعت ہو جانی چاہیے۔ میں نے کہا کہ کل کو پبلک ڈیمانڈ کرے گی جرمنی میں سناؤ، فرنچ میں سناؤ، چائنیز میں سناؤ، تو کیا کریں گے آپ؟ پبلک ڈیمانڈ پہ قرآن کو بدل دو گے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پبلک کا ذہن بدلو، نہ یہ کہ تم خود بدلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس شریعت کو لوگوں کی طبیعت کے حساب سے نہ چلاؤ، بلکہ لوگوں کو حضور کی شریعت کے مطابق ڈالو۔ میں آپ کو بتاؤں، تمہیں سننے میں دقت آتی ہو آدھے گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن اترا ہے 23 سال تک، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب قرآن رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو پورا آپ پر اترا، جبرائیل آپ پر لے آئے، اور قرآن میں سناؤں آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں قرآن اترا ضرور ہے، لیکن کسی اور سے سننے میں جو مجھے لطف آتا ہے، قرآن کو میں چاہتا ہوں کسی اور سے سنوں، وہ سید الانبیاء ہو کر قرآن دوسرے صحابی سے سننے کا شوق رکھتے ہیں، اور یہاں پورا جاہل ہو کر کے بھی سننا نہیں چاہتا۔ ہاں یہاں پر راستوں پر کھڑے ہو کر کے 1-1 گھنٹے گپیں تو لگا لیں گے، لیکن 10 منٹ ان کے لیے تراویح بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ دل کے میلے ہونے کی علامتیں ہیں، یہ دل کے سخت ہونے کی علامتیں ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دل سخت ہو جائے تو وہ بندہ قرآن نہیں سن سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ مومن کی مثال، وہ مومن جو قرآن پڑھتا نہیں ہے لیکن قرآن کے حساب سے عمل کرتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں حلال حرام سے بچتے ہیں، وہ شرعی زندگی گزار رہے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے کھجور کی طرح ہے جس میں مزہ تو ہے لیکن خوشبو ہی نہیں، اس پھل کی طرح ہے، مزہ تو ہے اس کے اندر لیکن خوشبو نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے
لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اس پھل کی طرح ہے جس میں خوشبو بہت آتی ہے لیکن کڑوا بہت ہے۔ اور پھر آخر میں تیسری مثال فرمایا جو قرآن پڑھتا بھی نہیں عمل کرتا بھی نہیں، وہ دنیا کا زہریلا پھل ہے، اس سے نہ خوشبو آ سکتی ہے اور نہ اس سے مزہ آ سکتا ہے۔ تینوں کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈھونڈو، ہم کون سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں بیان، ایک وہ ہے جو قرآن پڑھتا نہیں لیکن عمل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور تیسرا وہ ہے جو نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید فرمائی، اس کا شمار قیامت کے دن منافقین میں ہوگا، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ عزیزان گرامی اوقار، قرآن کو اللہ فرما رہے ہم نے بہت آسان کیا یاد کرنے کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ فہل میں مدکر، لیکن بندے کہاں یاد کرنے والے؟ کون ہے جو آگے بڑھنے والا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھنا کہ چھوٹے بچے ہی بستہ اٹھا کر کے بیگ اٹھا کر مدرسے جائیں گے تو ہی قرآن سیکھ سکتے ہیں، نہیں، یہ مزاج بدلو۔ میں اپنے علاقے بکرولی میں الحمدللہ 2 سال قبل میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا تھا، 70 سال کی عمر کے بوڑھے بھی ہمارے پاس قرآن پڑھتے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی چل کر کے آئیں، باضابطہ ہم نے ان کو یونیفارم بھی دیا تھا، یونیفارم کے ساتھ آئیں تاکہ آپ کے اندر کا ایگو ختم ہو جائے کہ میں بچہ بن کر کے سیکھوں گا لیکن کچھ اور نہیں، اللہ کا کلام سیکھ رہا ہوں۔ اور کیا بہتر ہوتا کہ قرآن سیکھتے سیکھتے موت آتی، میرے آقا کے فرمان پر عمل ہوتا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کر۔ عمر کچھ نہیں ہے اس میں، بڑھاپا آیا تو اس سے کیا خبر۔ اور ہمارے علاقے کرناٹک میں ایک صاحب ملے تھے جن کی عمر ابھی 76 کی ہے، 28 پارے حفظ کر چکے ہیں۔ یہ اس عمر میں قرآن پاک کو 28 پارے کر چکے، اور خود میں نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، ان کی عمر 70 سال کو پہنچی، خود قرآن پاک شروع میں حافظ نہیں تھے، تھوڑا آنکھیں جا چکی، آواز ختم ہو چکی، اس وقت تھوڑا تھوڑا قرآن سن کر کے یاد کرتے اور سناتے بھی تھے، 16 پارے تک میں نے سنا قرآن پاک۔ وہ عمر نہیں جن کی مصروفیت بھی ہے، لاکھوں مریدین الگ ہیں، شاگرد الگ ہیں، بہت سارے معاملات، اس کے باوجود اپنے قرآن کے لیے وقت نکالتے اور یاد کرتے۔ میرے عزیزوں، جب ان لوگوں کو قرآن پڑھنے میں اور یاد کرنے میں، اور میں آپ کو بتاؤں وہ ہندوستان کی عبقری شخصیت، کون نہیں جانتا حضور تاج الشریعہ؟ کون نہیں جانتا؟ علماء جس کے پاس زانو ادب طے کرتے ہوں، لیکن وہ قرآن یاد کر کے سناتے کس کو تھے؟ صرف ایک 15 سال کا بچہ تھا، ایک 15 سال کا چھوٹا لڑکا تھا، اس کو قرآن سنا دیتے تھے کبھی کبھی۔ تو اس میں کوئی جھجک نہیں، کوئی آر نہیں۔ کیوں؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بس میرا میسج یہی ہے کہ قرآن کی طرف آؤ۔ مشہور شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن کو گر تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ یہی سارے معاملات ہیں، قرآن کی سمجھ سے دور ہو جانا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، امریکہ، یورپ، یہ سب ہنستے ہیں اس بات پر کہ مسلمان کہتے ہیں کہ سب سے بہترین لا، سب سے بہترین قانون ان کے پاس ہے، لیکن یہ تو قوانین ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے حساب سے چل رہے ہیں، نظام ہمارے حساب سے چلا رہے ہیں۔ یہ آج کتنا بڑا عالمیہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم جہالت کو پسند کر رہی ہے۔ آپ ریولیوشن لا سکتے ہیں، انقلاب لائیں، اپنے بچوں کی اسکول ضروری ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کاش اتنے اہل ثروت مل کر کے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ جہاں انگلش پڑھنے جائے گا لیکن اس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہو۔ میں نے کیرلا میں دیکھا ہے، پہلے کے حالات کیا تھے پتہ نہیں، لیکن وہاں پر ایک ایسا انقلاب کہ الحمدللہ وہاں کے مثقف مہذب مسلمانوں نے بہت بڑا انقلاب پیدا کر رکھا ہے۔ ہم گزر رہے تھے گاڑی سے، ایک اسکول کو دیکھا، شری گنیش نام سے کوئی مینجمنٹ ہے، ہندوؤں کی اسکول ہے، اور اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا کہ ایڈمیشن اوپن، جیسے موسم آتا ہے ایڈمیشن اوپن کا بورڈ لگا رہتا ہے، لیکن اس میں نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں مسلمان بچوں کو قرآن پڑھانے کا انتظام ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ ہندو مینجمنٹ اسکول چلا رہی ہے اور اسکول کی ہے، تو جو صاحب ہمارے ساتھ تھے وہ عالم دین تھے، انہوں نے ہنس کر کے کہا ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ تقریباً 350 اسکول CBSE بورڈ کے ہمارے وہاں پر موجود ہیں جس میں قرآن سے شروع کیا جاتا ہے، اور اتنا بڑے پیمانے پر جب اسکول قائم ہے اور بچے پورے قرآن کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو
تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے انہیں یہ بولنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، بدل کر کے رکھ سکتے ہو میرے عزیزو آج بھی، کیونکہ ہمیں پتا ہے دنیا تم سے ہے اور تم دنیا سے نہیں ہو، دنیا آپ سے ہے۔ کئی انڈسٹریاں تمہارے نام پہ چل رہی ہیں، جس دن تم پیچھے ہٹ گئے کئی تو ٹھپ پڑ جائیں۔ اسی طرح میں آپ کے بچوں کی مستقبل اور فیوچر کے لیے کہوں گا کہ بچے جب ہوش سنبھالنے لگے تو قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ یہ قرآن کی عطا کرے۔ دوسرا میرا میسج ہے، قرآن کی امپورٹنسی اپنی جگہ پر، قرآن کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے کہ تم قرآن سیکھ لیے، بائی ہارٹ بھی کر لیے، حفظ بھی کر لیے، اچھا پڑھنا بھی جانتے ہو تجوید سے، بہت سارے ہیں آج اس طرح کے بھی، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ قرآن کو صرف تجوید سے پڑھ لیا، ترتیل کے ساتھ اچھا یاد کر لیا، یہ کافی نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ عشق رسول کا ہونا بہت ضروری، بغیر اس کے کوئی حاصل نہیں۔ ہم نے بہت سارے بد مذہب لوگوں کو، دوسرے غلط عقیدہ رکھنے والوں کو بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور بہت اچھے لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں وہی بتایا، ان کی مثال اسی پھل کی طرح ہے جس میں خوشبو تو ہے لیکن مزہ بڑا کڑوا ہے، مزہ بہت کڑوا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں۔ ہاں، بے عشق رسول جو قرآن پڑھتا ہے وہ پھر ڈنڈیاں مارنے لگتا ہے ادھر سے ادھر، کچھ نہ کچھ، اس کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن سے میں بتاؤں، قرآن کے 6 پارے میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، مشہور آیت ہے، اکثر کو یاد بھی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، دو چیزوں کا ذکر ہے آیت میں، ایک نور آیا، ایک روشن کتاب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نور کا مطلب کون ہے؟ ہر سنی پکارے گا وہ تاجدار مدینہ، وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نور اور کتاب مبین قرآن پاک ہے، دونوں چیزیں آیت میں ہیں۔ اللہ نے کیا بھیجا؟ پہلے نور اور پھر روشن کتاب۔ اور دنیا کے دستور میں بھی اگر حالات کو بھی دیکھیں گے تو یہی نظر آتا ہے۔ ابھی اگر آپ کتاب اٹھائیں گے، پڑھنا چاہیں گے، لائٹ سب بند ہے تو پڑھ سکیں گے نہیں، کتاب پڑھنے کے لیے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ روشنی ہونا چاہیے، لائٹ ہونا چاہیے، لائٹ نہ ہو تو کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے آیت میں بھی اللہ نے فرمایا پہلے ہم نے نور بھیجا ہے اور اس کے بعد کتاب بھیجا ہے، تو جو نور کو چھوڑ کر کتاب پڑھتا ہے وہ اندھیرے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے۔ اسی لیے نبی پاک بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط کی ہوس بے بسر کی ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم قرآن اسی طرح سے حاصل کر لیں، بہت سارے گمراہ آج آئے ہوئے ہیں اس طرح سوشل میڈیا میں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی یہ فرقہ لے کے چل رہا ہے کہ نہیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، حدیثوں کو تو اس نے سائڈ لگا رکھا ہے۔ اور جو آج کے بہت اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ماڈرن سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی باتوں کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں قرآن کافی ہے اور ساری حدیثوں کو سائڈ لگا دیا کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ یہ قرآن تم تک پہنچا کیسے؟ قرآن پہنچا کیسے؟ کیا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے تم کو بھیج دیا؟ قرآن حضور کے اوپر اترا، اور حضور سے سنا کون؟ صحابہ کرام، صحابہ سے پھر کس کے پاس آئے؟ تابعین، تابعین سے تبع تابعین، یہ سلسلہ بیچ میں ہے۔ اگر تم نے یہ حدیثوں کو اور محدثین کو انکار کیا تو قرآن جو تم کو جس راستے سے پہنچا ہے یہ بھی وہی راستہ ہے جس راستے سے ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں، دونوں کو پھر ہٹانا پڑ جائے گا، دین ہی کھوکھلا ہو جائے گا۔ انہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن بھی ڈائریکٹ تمہارے پاس نہیں آیا، محدثین سے ہو کر کے آیا، صحابہ تابعین سے ہو کر کے ہی تم پر آیا۔ اور میرے عزیزو یہی تو بات ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں بھی دیکھا گیا پھسلن کتنی ہوئی، حضور کی محبت سے جو عاری ہوا کہاں کہاں پھسل گیا، کہاں کہاں بہک گیا۔ کیا آپ نے نہیں سنا سورہ فتح کے ترجمے میں کیسے ڈنڈی مار دی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ قرآن کا ترجمہ سنی، اس کے معنی کا ترجمہ، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ کس کو؟ رسول کو یہ کہا جا رہا ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ یہ ترجمہ موجود ہے، مارکیٹ میں چھپے ہوئے ہیں،
بہت سارے ترجموں کے آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ فتح 26واں پارہ دوسری آیت، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے آپ کو روشن پتا تھا کہ ایک اجنبی آدمی اٹھ کر کے یہ پوچھے کہ تمہارے رسول کے اگلے پچھلے گناہ کون سے تھے، کہاں ہیں وہ کون سے گناہ جس کے معاف کرنے کی اللہ اس میں بات کر رہا ہے؟ کیا یہ عظمت رسالت پر حملہ نہیں ہے؟ کیا ہم رسول کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ وہ معصوم ہیں، وہ گناہ کرنا تو دور، گناہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوئی، تو پھر یہاں کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرنے کی بات کر رہا ہے؟ ترجمہ جب کرے گا آدمی پھسل جائے گا۔ اسی لیے بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ اٹھاؤ، کنز الایمان، اور یہی آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا لکھا ہے، پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن پتہ عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کے معاف کرنا اور ہے، آپ کے ذریعے سے دوسروں کے معاف کرنا اور ہے۔ اور ترجمہ یہ وہی کرے گا جس کو عظمت رسالت پتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ پڑھتا ہو قرآن تو یقیناً وہ امت کا امام ہوتا ہے۔ ایک دو جگہ نہیں میرے عزیزو، کئی جگہ پر اس طرح کے معاملہ۔ ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ حضور کو گمراہ پایا، حضور کو بھٹکا ہوا پایا۔ ضال کا مطلب اگر آپ ڈکشنری میں دیکھنے جائیں گے، یہ بحث کریں گے آپ سے، اگر آپ بھیڑ گئے کہ بھائی یہ کیسا ترجمہ تمہارے مولانا صاحب نے کیا، ڈکشنری کھول کے دکھائیں گے کہ دیکھو بھائی ضال کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، راستہ سے بھٹکا ہوا، وہ صحیح ڈکشنری میں جائیں گے، لیکن